السلام علیکم۔ آج شامعین کی اسٹوریز میں دل سے آپ کی خدمت میں لے کر ایک کہانی حاضر ہوئی ہوں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ بھولی بسری یادیں۔ بھولی بسری یادیں تو سب کی ہوتی ہیں، اور ایسی یادیں جن سے آپ کے ماضی کا ایک ایسا رشتہ جڑا ہو جو آپ کو کبھی اداس اور کبھی بالکل تنہا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی بھولی بسری یادوں میں جڑا ماضی کا ایک پنا جو عائشہ اور روحان کا تھا۔ آئیے سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نیو ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس سے مجھے موٹیویشن ہوتی ہے اور کام کرنے میں اور کہانیاں سنانے میں بہت مزہ آتا ہے، اور اگر آپ کے اچھے کمنٹس اور لائک مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ آج روحان اپنے گاؤں واپس جا رہا تھا۔ اس نے اپنی کار میں اپنا تمام سامان نوکر کے ذریعے پہنچوا دیا تھا۔ روحان آج 2 بچوں کا باپ تھا۔ ٹھیک 25 سال بعد عمر کے اس پڑاؤ میں اب اپنے گاؤں جا کر وہاں زندگی کا کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ روحان جو پیشے سے ایک ڈاکٹر تھا، اس نے اپنی ساری زندگی ڈاکٹر اور اپنے پروفیشن سے خدمت کرنے میں گزار دی، اور وہ جتنا کامیاب ڈاکٹر تھا اس کی پرسنل زندگی اتنی ہی ناکام رہی تھی۔ لیکن اس نے اپنے آپ سے کبھی ہمت نہ ہاری اور اپنے پیشے میں گم ہو کر لوگوں کی خوب خدمت کی۔ وہ اب عمر کے 50ویں پڑاؤ میں تھا۔ اس نے اپنے بچوں سے رخصت چاہی اور اپنے دونوں بیٹوں کو چھوڑ کر اپنے گاؤں کی جانب ہو لیا تھا۔ یہ دسمبر کا شروعاتی مہینہ تھا۔ شروعات کی تاریخوں میں کچھ عجیب سا ہوتا تھا روحان کو۔ ہر دسمبر میں ہر سال وہ ایک دم تنہا ہو جاتا، خاموش ہو جاتا اور اپنے آپ کو بند دروازے میں قید کر لیتا تھا، حتیٰ کہ ہاسپٹل تک نہیں جاتا تھا۔ جب سے اس کے بیٹوں نے ہوش سنبھالا تھا، وہ اپنے ابو کا یہ رویہ دیکھ کر اکثر پریشان ہو جایا کرتے۔ روحان نے عمر کے جس حصے میں شادی کی وہ 27 سال کا تھا۔ اپنے ڈاکٹری پیشے سے وہ بعد میں منسوب ہوا۔ اس کی شادی اس کے والدین نے زبردستی کرائی تھی، جو کہ چل نہ سکی۔ دوسرے بچے کی ڈیلیوری کے وقت روحان کی بیوی موت کی آغوش میں چلی گئی تھی، جس کے بعد روحان نے دوسری شادی کی طرف سوچا بھی نہ۔ بہت کوشش کی گئی کہ یہ دوسری شادی کر لے، لیکن اس نے بچوں کے لیے آیا اور اپنے گھر کو جو کہ محل نما تھا نوکروں سے بھر رکھا تھا۔ کبھی بھی اپنے بیٹوں کو اس نے سوئی تک لگنے نہ دی تھی، لیکن اپنے دل کے داغ وہ ہمیشہ خاموشی سے چھپائے رکھتا۔ بیبے، او بیبے، ذرا مجھے جلدی سے چینی دے دے، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ ہاں بیٹی، میں دے رہی ہوں، پریشان نہ ہو۔ جا آگے بڑھ، رسوئی میں جا، چینی کی برنی سے چینی نکال کے لے جا۔ یہ تھی عائشہ۔ عائشہ ہبڑ دبڑ میں جلدی سے چینی لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں روحان سے ٹکرا گئی۔ تھت تیری، ساری چینی گرا دی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا لڑکی؟ میرا دھیان کہاں ہونا ہے؟ سیدھا تو آپ آ رہے ہیں، ایسے آ رہے ہیں جیسے سامنے دیوار میں جا کے گھس جائیں گے۔ یہ تو دیکھ لیں کہ کوئی آ رہا تھا۔ میں کیا دیکھتا جب تمہیں نیچے نظریں کیے ہوئے بڑے بڑے قدموں سے بھاگ رہی ہو جیسے پیچھے کتے لگے ہیں۔ ہاں تو کتے ہی لگے ہوں گے نا، گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، چینی لینے آئی تھی اور یہ سب بکھیر دی۔ میں نہیں اٹھاؤں گی، اب خود صاف کرنا۔ وہ واپس پلٹی۔ اس کی کمر پہ لٹکتا ہوا چٹیلا اس کی گردن سے جا ٹکرایا۔ روحان غصے سے پیر پٹکنے لگا۔ بیبے، او بیبے، یہ دیکھو تمہاری عائشہ نے کیا حرکت کری ہے، پورے آنگن میں چینی ہی چینی بکھیر دی ہے۔ تو کیا ہوا، سمیٹ لے، اس کے اندر چیخنے والی کیا بات ہے؟ اور دھیان دے، عائشہ پر غصہ نہ کیا کر، سمجھ آئی؟ عائشہ پر غصہ نہ کیا کر۔ روحان منہ ہی منہ بڑبڑانے لگا۔ عائشہ بڑے مزے سے پیر پٹکتی ہوئی ہونک کے ساتھ چینی لے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب یہ کیا، مجھے چینی سمیٹنی پڑے گی؟ بیبے، او پیاری بیبے،
دیکھ مجھے چھت پہ پتنگ اڑانے جانا ہے، جلدی سے دن چھپ جاتا ہے، سردیاں ہیں، ویسے بھی آج ابا نے مجھ سے اتنا سارا کام کروایا ہے، دیکھ میری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ بیبے تھی بیچاری پیار سے کہنے لگی، خیر ہے میں سمیٹ لیتی ہوں، جا تو جا کے پتنگ اڑا۔ ریان جو دروازے پر کب سے کھڑا روحان اور عائشہ کی کھٹ پٹ سن رہا تھا اور اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا، تیز تیز قدموں سے عائشہ کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا اور سائڈ میں کھڑے ہو کر، سمجھا لے روحان کو ریان، باز نہیں آتا مجھے تنگ کرتا ہوا، اور سن اگر تو اس کا ساتھ دے گا تو میں زویا کو ساری باتیں بتا دوں گی کہ تم دونوں ملے ہوئے ہو۔ ارے عائشہ کیا کہہ رہی ہو، زویا سے کوئی بات نہ کرنا، بلا وجہ اپنے چکر میں ہماری کیوں بات خراب کرو گی، پاگل۔ یہ کہہ کر ریان غصے سے اندر آ گیا۔ روحان آخر تو اس کو کہہ کیوں نہیں دیتا؟ کیا یار کیسے کہوں، مجھے موقع ہی نہیں دیتی۔ چل پتنگ اڑانے چلتے ہیں، وہیں بات کرتے ہیں۔ دونوں بہت جگری دوست تھے اور پتنگ اڑانے میں مصروف ہو گئے۔ آخر کو تو کب تک یہ بات دل میں چھپا کے رکھے گا؟ اور ویسے بھی اب تو پڑھائی کے لیے شہر چلا جائے گا، تیری تعلیم آگے وہاں چلے گی، اور پیچھے سے اگر اس کی شادی کہیں اور کر دی تو پھر تو کیا کرے گا؟ ایسا مت بولو، میں ایسا برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ روحان نے ایک طرف اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ریان سے بولا، بے وقوف، آئندہ ایسا نہ کہنا، میں تو اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن بات بڑوں کے کانوں میں بھی تو جانی چاہیے نا۔ عائشہ روحان کی چچا زاد بیٹی تھی اور دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کرتے تھے۔ روحان کب اس سے اندر ہی اندر پیار کرنے لگا یہ روحان کو خود بھی پتہ نہ چلا تھا، لیکن عائشہ سے اسے کبھی بھی یہ چیز ظاہر نہ ہو پائی تھی کہ وہ اسے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ نیچے آ جاؤ جلدی سے، کیا کر رہے ہو؟ اندھیرا ہونے کو آ رہا ہے، جلدی کرو، مہمان گھر میں بیٹھے ہیں، مجھے مٹی کا تیل لا دو، لالٹین میں مٹی کا تیل ختم ہو گیا ہے۔ روحان او روحان، روحان کے بچے سنتے کیوں نہیں ہو؟ جا نیچے جا، بلا رہی ہے، اور اس سے آج اپنے دل کی بات کہہ دے۔ ریان نے جلدی سے روحان کا ہاتھ تھاما اور اس سے پتنگ کی ڈور گھسیٹ لی۔ ٹھیک ہے جاتا ہوں۔ روحان جلدی جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے عائشہ کے پاس جا پہنچا، گہری گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کیا ہے اب کیا ہو گیا؟ سنا نہیں میں نے کیا بولا ہے کہ لالٹین میں مٹی کا تیل ختم ہو گیا ہے، مجھے وہ لا دو، لا دو پیسے۔ وہ میں کہاں سے دوں؟ تو خود لا دے، اماں نے تو مجھے یہی کہلوا بھیجا تھا، میں جا رہی ہوں، لانا ہے تو لاؤ۔ یہ رہا لالٹین، وہ سیڑھیوں پر زور سے رکھتے ہوئے بولی۔ روب تو تم ایسے جماتی ہو جیسے تم میری، کیا مطلب تم میری؟ کچھ نہیں، جاؤ میں لا دیتا ہوں۔ روحان نے گھبراہٹ میں جلدی سے بات گھما دی تھی، لیکن آج عائشہ تھوڑی سی ٹھنک گئی تھی۔ وہ دبے دبے قدموں سے منہ چادر میں چھپائے اب برابر میں اپنے گھر جانے لگی۔ روحان اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، ٹھہرو، یہیں تھوڑا انتظار کرو، میں ابھی لے کر آیا، میں یہاں انتظار نہیں کر سکتی، گھر میں مہمان ہیں۔ روحان نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور اسے نیم کے موٹے سے درخت کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہیں کھڑی رہنا جب تک میں نہ آ جاؤں، سمجھ آئی؟ بھلے مہمان چلے ہی کیوں نہ جائیں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور جب تک آج میں تم سے بات نہیں کر لیتا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر عائشہ کو وہاں کھڑے کرنے کی تنبیہ کر کر سیدھا دکان کی طرف چلا گیا۔ 2 منٹ کے اندر ہی روحان آج مٹی کا تیل لے آیا تھا۔ ارے واہ، کوئی جادو کا چراغ ہاتھ لگ گیا ہے، عائشہ ہنس دی۔ جادو کا چراغ تو ہاتھ نہیں لگا، لیکن کیا، چھوڑو، تمہارے مطلب کی بات نہیں۔ ہاں تو کیا بات کرنی تھی؟ اب روحان نے عائشہ کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بات تو مجھے کرنی تو تھی، وہ دراصل میں کافی ٹائم سے تم سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں جلدی جلدی بولو، امی اندر سے آواز دے لیں گی، دیکھو مہمان بھی نکلنے والے ہیں اور مجھے یہاں کھڑے کھڑے پورے 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ خاموشی سے میری بات سن لو پھر چلے جانا۔ ٹھیک ہے سناؤ تو، اچھا 2 منٹ یہاں بیٹھو۔ یہ لو بیٹھ گئی۔ لالٹین میں روشنی نہیں ہے، میں اسے جلا لوں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیوں جلا لوں؟ گھر جا کے جلا لینا، میری بات سن لو۔ ٹھیک ہے سن لیتی ہوں۔ عائشہ او عائشہ، کب کی گئی ہے برابر میں؟ عائشہ کی اماں
اب دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی اور وہ عائشہ کو اس درخت کے سامنے روحان سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ باتیں بعد میں کر لینا، سیدھی گھر آؤ۔ روحان کی بات آج زبان پہ آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی تھی۔ ابھی رات کے 10 بجے تھے۔ جھینگروں کی آواز میں وہ بیچارہ چھت پر چارپائی توڑ رہا تھا۔ آج اس کی امید خاک بن گئی تھی۔ میں عائشہ سے اپنے دل کی بات کہہ کر ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ویسے بھی 1 ماہ بعد میرا رزلٹ آ جائے گا اور میں مزید تعلیم کے لیے اب شہر چلا جاؤں گا۔ میں پھر نہ جانے کب لوٹوں گا۔ تعلیم مکمل ہونے تک تو میں پنجاب نہیں آتا، لیکن عائشہ کو میں اپنی امانت کے طور پر بول جاؤں گا کہ میرے پیچھے سے کسی سے شادی نہ کر لینا۔ سہانے سپنے سجائے سو گیا تھا کہ اچانک اس کے چہرے پر ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں پڑنے لگیں۔ لو بھیا، آ گئی سردی کی پہلی بارش، یہ کہہ کر وہ اپنا سامان اٹھا کر نیچے بھاگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بارش پہلی بہت طوفانی اور زبردست ہونے والی ہے۔ کچے مکان ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ عائشہ اور روحان کا گھر کھیتوں کے بیچ میں ہوا کرتا تھا۔ یہ دونوں چچا اور تایا آپس میں بیچ میں صرف ایک دیوار ہی تھی۔ روحان کی فیملی اور عائشہ کی فیملی بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ طوفانی بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گرم گرم پکوڑے لے کر عائشہ جب گھر آئی تو روحان کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ صبح کا سورج چڑھا نہیں، ناشتہ ہوا نہیں، پکوڑے حاضر ہیں، لاؤ ادھر لاؤ، جلدی جلدی، مجھے کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر عائشہ روحان کو لے کر کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، کیا بات تھی، جلدی بتاؤ، اس بات کے چکر میں رات بھر سو نہ سکی۔ روحان نے عائشہ سے پلیٹ لیتے ہوئے زمین پر رکھ دی اور کہنے لگا، ہاں مجھے تم سے بات تو کرنی ہے، لیکن ابھی مناسب وقت نہیں، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، لیکن سنو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا ایسی بات ہے، چل تو پھر ٹھیک ہے، یہ کھا لینا، میں جا رہی ہوں، اور ہاں انشاءاللہ شام کو ملتے ہیں۔ اگر بارش تھم گئی تو آج پتنگ اڑائیں گے۔ لو، پتنگ اڑائیں گے؟ وہ کیسے پتنگ اڑائیں گے؟ تو کیا ہوا، اس دن تو اپنے دوست ریان کے ساتھ بھی تو پتنگ اڑا رہا تھا۔ آج زویا، میں، تو اور روحان۔ ہاں یہ پلان تو ٹھیک ہے، چلو شام کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر عائشہ دروازے تک پہنچی اور پلٹ کر کہنے لگی کہ مجھے تمہاری بات کا انتظار رہے گا۔ روحان اور عائشہ کی نظریں پل بھر کو ملی تھیں اور اس کے بعد عائشہ پلٹ گئی۔ روحان کو شام ہونے کا بے چینی سے انتظار ہونے لگا۔ افسوس کہ بارش نہ تھمی اور سب گھروں میں ہی قید ہو کے رہ گئے۔ روحان نے بولا، واہ رب، کہ جب تیری مرضی ہوتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، لیکن تیری مرضی ہی سچی مرضی ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل میں لاکھوں ارمان لیے بارش کے رکنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن رات ہو گئی اور نہ جانے کب روحان سو گیا۔ صبح ایک عجیب و غریب چیخ و پکار کے ساتھ روحان کی آنکھ کھلی۔ اس کی ماں روحان کا کمرہ زور زور سے بجا رہی تھیں، روحان روحان، جلدی سے باہر آؤ بیٹا، قیامت آ گئی ہے، قیامت۔ روحان ایک دم بستر سے باہر نکل کے تیزی سے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ کیسی قیامت آ گئی ہے، خدا خیر کرے، کیا ہو گیا ہے بیبے، جلدی سے چل، تیری چاچی کے گھر میں عائشہ۔ روحان نے اپنے قدم وہیں روکے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، عائشہ کو کیا ہوا بیبے، جلدی جلدی چل میرے ساتھ، عائشہ کو۔ بیبے کی آواز، اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تیزی سے جلدی سے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ آدھے سے زیادہ گاؤں چاچا کے گھر میں امڑ آیا تھا۔ چاروں طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی، ہر کوئی آہ کریا کر رہا تھا۔ روحان ایک ایک جنے کو ہٹاتے ہوئے عائشہ کے کمرے تک پہنچا۔ عائشہ کو دیکھتے ہی روحان زمین پر بیٹھنے لگا۔ اس نے اپنا دل اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ وہ عائشہ کو ایک ٹک دیکھے ہی جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عائشہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چاچی اور چاچا اس کی چارپائی پکڑ کر زار و قطار رو رہے تھے، کیونکہ عائشہ ان کی اکلوتی ہی بیٹی تھی۔
جو کہ رات کو نہ جانے کس وقت سانپ کے ڈسنے سے ماری گئی۔ گاؤں میں تھوڑا بہت پانی داخل ہو گیا تھا۔ گاؤں کے قریب نہر تھی اور جب بھی تیز طوفانی بارش ہوتی نہر سے پانی باہر آنے لگتا اور جو کہ گاؤں کے مکانوں میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ روحان نے کن ہاتھوں سے عائشہ کو قبر میں اتارا اور اس پر لاکھوں منو مٹی ڈال دی۔ گھنٹوں وہاں بیٹھا رہا۔ ریان روحان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، دیکھو اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جاتے جاتے اس کی آنکھیں تمہیں وہ تو بتا گئیں جو تم جاننا چاہتے تھے۔ تم یہی تو جاننا چاہتے تھے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے یا نہیں، اور دیکھو وہ تم سے محبت کرتی تھی۔ ہاں میں جان گیا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن میں اللہ کے کرشمے پر حیران ہوں کہ کاش وہ میری ہو جاتی۔ یہ کہہ کر روحان بہت زاروں قطار رونے لگا۔ ریان اسے کتنی مشکلوں سے گھر لایا تھا یہ وہی جانتا ہے۔ ایک ہفتے بعد روحان کا رزلٹ آ گیا تھا۔ روحان کا اب گاؤں میں دل نہ لگتا۔ وہ روز گھنٹوں جا کر عائشہ کی قبر پر بیٹھ جایا کرتا تھا، عائشہ سے اپنے دل کی باتیں کرتا اور اس کو ایسی ایسی باتیں کر کر رونا آ جاتا تھا کہ پیچھے کھڑا ریان بھی سسکیاں لینے پر مجبور ہو جاتا، کیونکہ ریان جانتا تھا کہ روحان نے اسے بچپن سے محبت کی تھی اور اس کی یہ ادھوری محبت اب اللہ کے یہاں ہی اسے ملے گی۔ اٹھ جاؤ ریحان، اب آگے بڑھو، دیکھو عائشہ کو تکلیف ہوگی۔ تم روزانہ اس کی قبر پر آ کر اس کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر باتیں تو کرتے ہو، لیکن رو کر اس کو ہی تکلیف پہنچا رہے ہو۔ دیکھو اپنی زندگی میں تم کامیاب ہو جاؤ گے نا تو عائشہ بھی خوش ہوگی، کہیں نہ کہیں سے وہ بھی تو تمہیں دیکھے گی نا۔ دیکھو روحان، تمہارا ایڈمیشن بہت اچھے کالج میں شہر میں ہوا ہے۔ بہتری یہی ہے کہ اپنے مقصد کو پورا کرنا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانا۔ روحان اور ریان گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ ریان آج روحان کو اسٹیشن چھوڑنے آیا تھا۔ روحان کے ماں باپ اور زویا سب چاچا چاچی نے اسے ڈھیروں دعائیں دی کہ تو ڈاکٹر بن کے لوٹے گا نا تو اس گاؤں میں کبھی کوئی ناگہانی موت نہ مرے گا۔ اور یہی عزم لے کر روحان آج ٹرین میں بیٹھا تھا۔ روحان نے دن رات محنت کی، پڑھائی کی، یہاں تک کہ اس نے شادی بھی کر لی تھی۔ یہ شادی اس کی ایک بہت بڑی مجبوری تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کرنی پڑی، کیونکہ یہ ایک حادثہ تھا جو روحان کے ساتھ گزر گیا اور وہ حادثہ اس کی زندگی کو زیادہ دیر تک سہارا نہ دے سکا اور وہ بھی 2 بچے دے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ آج روحان واپس اپنے گاؤں جانے کا تہیہ کر چکا تھا اور راستے بھر یہ تمام باتیں سوچتا رہا۔ اس کی آنکھیں مسلسل بھیگتی رہی تھیں۔ اب اس نے گاؤں میں جا کر ایک کلینک کھول لیا تھا۔ وہاں پر وہ گاؤں کے لوگوں کا فی سبیل اللہ علاج کیا کرتا۔ ریان بھی اس کے ساتھ ڈسپنسری میں اس کی مدد کراتا۔ ریان اور زویا بہت اچھی ازواجی زندگی میں منسلک ہو گئے تھے اور روحان آج بھی اکیلا تھا۔ وہ بلا ناغہ عائشہ کی قبر پہ جایا کرتا اور اس سے ڈھیروں باتیں کیا کرتا تھا۔ لسنرز، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی اسے لازمی لائک کریں اینڈ ڈونٹ forget to subscribe my channel.